میں آخر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ولی ابن ولی، تصویر والد ماجد، محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے، مہمانوں کا شکریہ بھی ادا فرمائے اور آخر میں دعا بھی فرما کر اس مجلس کو اختتام تک پہنچائے۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور صبح سے اب تک آپ مسلسل اکابر کے مشائخ کے بیانات سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ میں کوئی لمبی بات آپ سے نہیں کہوں گا، جیسا کہ اعلان کیا گیا میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں تمام مشائخ اعظام، علماء کرام، جتنے بھی مہمانان گرامی اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے، ان سب کا جامعہ فاروقیہ کے تمام اساتذہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد کو قبول فرمائے اور اپنے ان عزیز طلباء کو جنہوں نے آج اپنے سروں پر دستار فضیلت رکھی ہے اور اساتذہ نے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین اور ان کے خاندانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تا حیات اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی ایک بات میں اپنے طلبہ عزیز سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی کبھار یہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو وہ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب پکے اور ٹھیٹھ مولوی بن جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ زمانہ جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پر دور حدیث کے طلباء، شیطان بھی، نفس بھی اور ارد گرد کا ماحول بھی وہ تذبذب میں، تردد میں، شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مستقبل کیسا گزرے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو آپ سے گزارش ہے، صبح سے اب تک جو آپ نے بیانات سنے اس موضوع پر ہمارے اساتذہ نے بھی اور ہمارے مشائخ نے بھی بہت بھرپور اور بہت پرمغز اور بہت طاقتور گفتگو فرمائی ہے۔ آپ اسے اپنے پلو میں باندھ لیجئے اور آپ اس پر تا حیات عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، خواہ وہ دیہات ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، کہیں پر بھی آپ ہوں، آپ کو ابتدائی نورانی قاعدہ پڑھانے کا موقع ملے، آپ کو مسجد میں امامت کا موقع ملے، آپ کو اذان دینے کا موقع ملے، آپ کو اور کوئی دینی خدمت، تو اس کو بشاشت کے ساتھ
اور شرح صدر کے ساتھ قبول فرمائیں اور اس میں اپنی بھرپور خدمات پیش فرمائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نفع رسانی کے جذبے سے اخلاق کے ساتھ یہ خدمات انجام دیں گے تو پورے ماحول پر آپ ہی حاوی ہوں گے اور آپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائیں گے۔ میری یہی گزارش ہے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے بیانات خوب ہو چکے ہیں اور پورا سال بھی اساتذہ آپ کے سامنے مسلسل نصیحتیں فرماتے رہے ہیں، ان پر عمل کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام مشائخ کا، جن میں صدر وفاق حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم، قائد ملت، قائد جمعیت، سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر دور اور قریب سے آئے ہوئے تمام معزز علماء کرام اور دیگر تمام مہمانان گرامی، ان طلباء کرام کے جو عزیز و اقارب اور دوست احباب تشریف لائے ہیں، ان سب کی آمد پر میں ادارے کی طرف سے ان کا ممنون اور ان کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد کو قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے اس پروگرام کو، اس عمل کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما، جان کر کیے گئے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ تمام گناہ جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں، اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو آپ کی مخلوق کے حقوق سے متعلق ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ یہ طلبہ جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اے اللہ ان کی ظاہری علم کی تکمیل کا یہ مرحلہ ہے، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ ایک ایک طالب کو، اے اللہ ایک ایک متعلم کو، اے اللہ پورے عالم میں دین کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور، آفات، حوادث، ناگہانیوں، نظر بد، حسد سے، حقد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو فتنے جدیدیت کے، مادیت کے، مغربیت کے ہر طرف عام ہیں، اے اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما، آپ کی کامل اتباع کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن خدمات میں ہم لوگ مشغول ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے تقوی عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی دینی کام انجام پا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، جمعیت علماء اسلام کی حفاظت فرما۔ جتنی بھی دینی کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ذریعے ہمارے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام مرحومین کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، سب کے درجات بلند سے بلندتر فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کے درجات عالیہ کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے فیوض و برکات اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جان حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان حضرات نے جو محنتیں کی ہیں اور اے اللہ یہ نشانات قائم فرمائے ہیں، اے اللہ انہیں تا صبح قیامت سرسبز و شاداب فرما۔ اے اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہماری تمام حاجات کو اس مجلس میں اس اجتماع میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں، اے اللہ سب کی حاجات کا آپ کو علم ہے، سب کی ضرورتوں کا آپ کو علم ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے تمام کی حاجات کو پورا فرما، تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ ہماری دعائیں اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔